میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ میں ایک عمل کا عامل ہوں, لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے, پھوڑے پھنسیاں ہو جاتے ہیں, میں دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کسی کو سانپ کاٹ جائے میں دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے. بچھو, بھیڑ, کوئی زہریلی چیز کھاٹ جائے میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, میں دم کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا کہ میرے پاس ایک خاص عمل ہے اور میں یہ کرتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور کہا میرے پاس یہ عمل ایک چیز کا آزمودہ ہے, میرے پاس کوئی جادو کا ڈسا ہوا ایسا بندہ ہے جس کو چیلنج سے کہہ دیا ہو کہ تجھ پہ جادو ہے, اور دوسرے لفظوں میں, یہ لفظ میں خود کہہ رہا ہوں کہ تیرے اوپر خنزیر کا جادو ہے, کتے کا جادو ہے, کھوپڑی کا جادو ہے, بندر کی کھوپڑی کا جادو ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہا میں نے بندر قیمتاً لیا, اس کو بے ہوش کیا, اس کی کھوپڑی کاٹی, سر کاٹا, پھر اس سر کو میں نے مٹی میں دبایا, مٹی میں دبانے کے بعد اس کی کھوپڑی میں بندے کے پاس لے کر گیا اور اس نے کہا کہ کھوپڑی لیا, ساتھ فلاں فلاں چیز لیا, میں اس پہ جادو کر کے تجھے دوں گا. میں نے کسی کے خلاف کروایا تھا. مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی جادو کالے سے کالا, خطرناک سے خطرناک بندش ہو, میں اس عمل کو کر کے دیتا ہوں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہا بندھے ہوئے, زنجیروں میں الجھے ہوئے, بندشوں کے مارے ہوئے ٹھیک کرتا ہوں. کہا کہ میں چاہتا ہوں وہ ورد میں آپ کو دے دوں, آپ لوگوں سے نہیں چھپاتے, تو میں کہتا ہوں میں بھی آپ سے نہ چھپاؤں. میں کہ تیری مہربانی ہے دے دے. اور میں آپ سے بھی عرض کروں گا, آپ کا کوئی آزمودہ عمل ہے, خواتین بھی, مستورات بھی, آپ بھی, کوئی نقش ہے, کوئی تعویذ ہے, کسی مقصد کے لیے آزمایا ہے, ضرور لکھیں, اس کے فائدے وضاحت سے لکھیں, اس کی ترتیب وضاحت سے لکھیں. کوئی ٹوٹکا آزمایا ہے ضرور لکھیں, انسانیت کو نفع ہوتا ہے. تو میں نے کہا بتا دیں مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے, میں نے درود ابراہیمی کا چلہ کیا ہوا ہے, میں ان سب مقاصد کے لیے درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, اور میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہوں, کسی پہ تھتکار دیتا ہوں, کسی پہ کیا کرتا ہوں, بس میرے پاس درود ابراہیمی ہے اور میں درود ابراہیمی سے سارے کام لیتا ہوں. کہا کہ یہاں تک کہ میں سفر میں جاتا ہوں اور میری چاہت ہوتی ہے کہ میں یہ کھانے کو مجھے ملے, یہ پینے کو ملے, مجھے اس طرح کی رہائش ملے, اس طرح. کہا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں, مجھے یقین ہے, اور ویسے ہو جاتا ہے. سوچیں جس درود ابراہیمی کو نماز میں میرے کملی والے نے اس کا انتخاب کیا ہے, وہ کوئی چیز آخر ہوگی نا. سوچیں تو صحیح, آخر وہ کوئی چیز ہے صحیح, ایسے تو نہیں ہے, وہ چیز ہے ایسے تو نہیں ہے. کہا کہ میرے پاس درود ابراہیمی ہے, میرے پاس درود ابراہیمی, اور میں لوگوں کا اس سے علاج کرتا ہوں اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں, ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں, ان کی بندش جادو ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ درود ابراہیمی کا عمل کریں, انشاءاللہ یہ تاثیر بھی مل جائے گی, اور ساتھ جو برکت کی چاہت ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے برکت نہ چھیننا. ایسا نہ ہو میں یا میری نسلیں ٹکڑے ٹکڑے, دانے دانے, قطرے قطرے کے محتاج بن جائیں. اللہ مجھ سے کبھی برکت نہ چھینا. ایسا نہ ہو کہ میں ٹھوکریں کھاؤں در در کی. اے سخی آقا مجھ سے برکت نہ چھیننا کہ میرے اندر بس سب کچھ ختم ہو جائے اور میں دنیا کے سامنے ذلیل بن جاؤں اور لوگ مجھ پہ ہنسیں. اللہ مجھ سے برکت نہ چھیننا اور میری نسلوں سے برکت نہ چھیننا. برکت صحت میں, برکت نظر میں, برکت یادداشت میں, برکت اعضاء میں, برکت جگر میں, برکت گردوں میں, برکت دل میں, برکت خون میں, برکت تلی میں, برکت معدے میں, برکت اعضاء میں, برکت صحن پٹھوں میں, جسم کے ہر حصے میں برکت, روح میں برکت, دل میں برکت, پھر مال میں برکت, جان میں برکت, اولاد میں برکت, صحت میں برکت, عزت میں برکت, خود برکت میں برکت. کہ یہ برکت مجھ سے نہ چھنے اور مجھ سے نہ چھنے اور میری نسلوں سے نہ چھنے, اور اللہ پاک حلال طیب طاہر یہ برکت مجھے اور میری نسلوں کو دیتا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ بے شمار ایسے ہیں ان کے باپ دادا بڑے مالدار تھے, نام تھا ان کا, آج وہ قسمہ پرسی میں ہیں. مجھے کہنے لگے 14,000 کی گاڑی آتی تھی,
0 मीटर गाड़ी 14,000 की आती थी, फिर महंगी हो गई, फिर 16,000 की हुई। मेरे वालिद उनके कारोबार के कार मुख्तियार थे, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बड़े थे। मेरे वालिद को उन्होंने 16,000 की गाड़ी लेके दी, और फिर उनकी जब रमजान में या जब उनको देने का होता था 100 का नोट होता था, और 250 रुपए में 5 मरले का प्लाट मिलता था। 250 गज का प्लाट, 250 रुपए में 250 गज का प्लाट, इसको बाज जगह गज होते हैं, मीटर होते हैं। 5 मरले का प्लाट 250 रुपए में मिलता था, और हर बंदे को 100 रुपए देते थे, हर बंदे को 100 रुपए देते थे। लेन होती थी लंबी, लेन होती थी लंबी। आज उनके खानदान लाहौर में एक ऐसी जगह रह रहा है जहां अगर बारिश हो तो पानी हफ्तों नहीं निकलता, और गंदगी ही गंदगी है, और वहां कसमा पक्षी की जिंदगी बसर कर रहा है। मैं उस खानदान को जानता। मेरे यहां एक ड्राइवर होता था, मुझसे कहने लगा जी कि फलां जो लाहौर की बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसका मालिक आया है बचा हुआ खाना लेने के लिए। हम रमजान में खाना जो बच जाता है फिर वो दे देते हैं ताकि इफ्तारी सहरी के लिए फ्रेश ताजा खाना बने, लेकिन वो लेने आया है। वो कैसे? कहने लगा उस दौर में उन्होंने वो सोसाइटी बनाई थी, और उस दौर में, जिस दौर में बंदे के पास लाख रुपए होता था ना, लाख रुपए, तो समझ लें कि वो बंदा अरबपति था। लाख रुपए होते थे, लाख रुपए होते थे। आज भी हमारे उर्दू मुहावरों में लाखों का लफ्ज आता है, लाखों का लफ्ज। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। लाख रुपए